سے عزت عارضی، جو اللہ اپنے تعلق سے عزت دیں گے بس اس عزت کے کیا کہنے۔ دنیا کی وہ عزتیں جن کو بچانے کے لیے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، مال جان اور عزتوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، عہدوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، تو جو عزت اتنا کچھ لے جائے تو سمجھو وہ ہے دھوکے کا گھر۔ اور جو عزت مرتے وقت ایمان کی دولت اور کلمہ زبان پہ جاری کر دے، جو عزت قبر میں کامیابی دلوائے، جو عزت میدان محشر میں عزت دے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا بندے کا اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ اونچے اللہ بڑے ہیں، تو جو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے گا اللہ اس کو بھی اونچا فرمائے گا۔ میرا خواہ غریب ہو، امیر ہو، اولاد والا، بے اولاد والا، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، شادی شدہ نہ، کپڑے بھی تن پہ کوئی نہ ہو، تعلق اللہ سے بن جائے، ان ساری چیزوں کے بغیر اللہ سے پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اور اپنی رحمت والی نظروں میں، عزت والی نگاہوں میں اٹھائے گا۔ میرا میں پرسوں ترسوں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے تھے صوفی محمد دین صاحب، گوجرے میں شریف میں، تو حضرت کی عمر تقریباً اس وقت 97 مکمل ہو چکی ہے، 98 کے قریب ہے۔ سر 1951 میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی۔ ہم وہاں جلسے پہ گئے تو فرمانے لگے عبدالحنان جی مجھے کوئی نصیحت کر دو، میں شرمسار سا ہوا، اندر ایک تکیہ پڑا وہ دے، میں فرماؤ کہ مولوی صاحب اپنی زبان میں کہ مولوی صاحب تسی ہر جگہ جاندے ہو تقریر کرن لئی تے اتھے دس دیا کرو بھئی اسی اتھے رہن لئی نہیں آئے، اتھوں جان لئی آئے ہیں بس۔ ہم 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے اندر یہ بات نہ کر سکے، وہ 1 منٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نبی کی گفتگو کا دورانیہ تقریباً 10 منٹ کا ہوتا تھا، اور 10 منٹ کے اندر وہ سمجھا دیتے جیسے سمندر کو کوزے میں سمو کے رکھ دیتے۔ میرے بعد 2-4 شیخ مکاشفی سوڈان کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم ہیں، منبر پر بیٹھے 1 منٹ کا خطبہ دیا، 1 منٹ کا، اور اس 1 منٹ کے اندر بڑی بڑی کتابوں کا علم سمجھا دیا۔ فرمانے لگے میاں ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ میرے سے خیر لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے گھروں میں منتقل ہو رہی، یہ خیر میری نسلوں میں منتقل نہیں ہو رہی۔ اپنی آنکھ کو دھوکہ دے رہے ہیں حکومت نے، ڈالر نے، پاؤنڈ نے، تعلیمی معیار نہیں ہے۔ باپ سے بڑا بھی کوئی معلم ہے، ماں سے بڑی بھی کوئی استانی ہے؟ اگر یہ اپنے بچے کو ایک اعلیٰ کردار نہیں دے سکتے تو پھر یہ سکول تو فارمیلٹی ہے۔ پھر یہ تو آپ اگر 1 مہینہ فیس نہ دیں تو دوسرے مہینے آپ کو چلتا کریں گے۔ ماں جو بغیر فیس کے 9 مہینے کوک میں پھر 2.5 سال گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے، سب سے بڑا مکتب بھی وہ ہے۔ اس ماں سے کو نیرا دودھ نہ پلا، اے اماں اس دودھ کے ساتھ دودھ کی اہمیت بھی بتلا۔ اگر تو نے دودھ کی اہمیت بتلا دی تو اماں دنیا کے اندر اللہ تجھے بھی عزتیں دے گا، مجھے بھی عزتیں دے گا۔ مائیں ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے، اب تو نام ہے۔ پہلے ٹھنڈی چھاں تھی اب ماں ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراندے تاج ہوندے، اب تو پیر کی جتی بھی نہیں ہے بھائی۔ وہ تھے کسی زمانے میں جب اس کی کمائی میں اتنی الا اللہ ذکر کی، نماز کی، قرآن کی برکت تھی کہ وہ اپنے حصے میں سے اپنی بہنوں یعنی پھوپھیوں کو بھی دیا کرتا تھا، اپنے سسرال ننہال ہر جگہ نوازا کرتا تھا۔ اب باپ ہے اکیلا، 10 کمانے والے، کہتے مجھے روٹی بڑی اوکھی ہو گئی ہے۔ ماں ٹھنڈی چھاں، اس کی آغوش میں تو دیکھو بھائی، ایک میری سمجھ میں پرسوں ترسوں سوچ رہا تھا بھائی ارشد صفدر صاحب، پرسوں ترسوں 1/8 حصہ ماں کا، اخیرلا حصہ 1/4، 1/، اخیر ماں کا اتنا سا ماں کا۔ میں پیدا کہاں ہوا، موت میری جانب میرے اللہ کو پتہ کہاں دفن ہونا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا جہاں پیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے، وہیں پڑھے، اور وہیں فوت ہوئے، وہیں قبر بنی۔ بیٹی پیدا کہاں ہوئی، جوان کہاں ہوئی، بڑی کہاں، شادی کہاں ہوئی، رخصت کہاں، مری کہاں، قبر کہاں بنی۔ اس اعتبار سے بھی اسے حصہ نہ ملا، جو وراثت میں سے حصہ تھا وہ بھی کم ملا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے میری بندی
میں تجھے وہ حصہ دے دوں گا کہ جنت بھی تیرے پہ رشک کرے. ہے تو تیرے پیر میں لیلن کی جوتی، لیکن میں نے ساری دنیا کی عزتوں کو تیرے قدموں میں سمو کے رکھ دیا. اسے کہنا عطا وفا وہاں ملے گی، جنت یہاں ملے گی. یہ اللہ سے ایک محبت کا ٹھیا ہے. باپ کی قدر اللہ سے محبت کا ایک ٹھیا ہے، ٹھکانہ جس کو کہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا، گوڑے رشتوں کو جو آج بالکل حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، بالکل بہت دور ہو چکے ہیں. اسلام بتا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں. میں 1 گھنٹہ اسلام پہ گفتگو کروں گا، یوں ہے، اخلاق ہیں، کافر کو کلمہ پڑھ لیا، دعائیں دی پتھر مارنے والوں کو، اور یوں کیا، پیمند والے لباس تھے، یوں تھے. یہ میں نے اسلام بتایا. اللہ کو نہ چھوڑا، اللہ کے حبیب کو نہ چھوڑا. جنت ملے گی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ اسلام بتایا. جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، بدعہدی نہیں کرنی، نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ادب کے تقاضے پورے کرنے، میں نے اسلام بتایا. لیکن ان کا دکھاؤ، تو پھر میں نے دکھایا میرا بھائی میرے سے ناراض ہے، میرے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، میں اس میں شامل ہی کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ اسلام تو کچھ اور بتا رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا کہ ان کے ہاتھوں کی رگوں کا خون نہ رک جائے، اور دکھا یہ رہا کہ بھائی کے دروازے پہ نہیں جا رہا. جدو پوری برادری میں آ کر، جدو پوری برادری میرے سامنے پگ میرے پیریں نہ رکھے گا، اسی مننا کوئی نہیں. ابو جی ویکھ لئیو، بے وفائیاں نہ کریو، ابو جی پرانو پاندے پترہ نہ چھڑ دئیو. یہ کون ہے؟ سگا خون. اس لگتا ہے اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی. کس چیز کی؟ حرام مال کی. حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے 80% جو ہمارے گھر کے اندر بے دینی کا ماحول ہے، اس کی بڑی وجہ 80% یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سرپرستوں نے اپنے گھر کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا. میرے 10% ہمارے بچے دین سے دور اس لیے ہو رہے کہ ہمارے بچوں نے بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا. اور 10% ہم دین سے اس لیے دور ہو گئے، 100/100 دین سے دور ہو گئے. 10% اس لیے کہ ہم نے دینداروں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے میرے. اور عجیب وجہ ہے، ممبر پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں آخری صف سے لے کر، پتہ نہیں کوئی ایسا آپ کے پاس ہتھکڑیاں لے کے بیٹھا ہے، کچھ نے آپ کو پکڑ لینا ہے. جب تک آپس کے اندر پیار اور محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، چھوٹا تو ہے ہی نہیں، ہر حضور کے عمل کو جو آپ نے دکھلایا اور بتلایا، اس کو اپنی مال جان سے زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. آپ دنیا کی معراج عبور کر جائیں، ترقی نہیں ہوگی. جب تک ذہنوں سے ہی نہیں نکلے گی سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. اگر بلال ہوتا نا، خدا کی قسم یہ کہنے والوں کی زبانیں کھینچ لیتا کہ بے شرمو، چمڑے ہمارے ادڑ گئے، صحابہ کٹ گئے، بچھ گئے، کربلا کی وادی خون میں رنگین ہو گئی، ابھی تمہیں یہی سمجھ نہیں آیا سنت ہے کر لو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. ناراض نہ ہونا علماء کرام، آپ بہت مصروف ہو، اللہ بہت آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم نے بھی سنتوں کو کہہ دیا پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو. مسجد میں اس وقت ٹھہر جی، اب مولوی صاحب آئے کہ نہیں آئے؟ آگے بھی آگے، مولوی صاحب آگے بھی آگے. اللہ اب وضو کر رہے ہیں، آستینیں اٹھا رکھی ہیں، اللہ اکبر، نمازوں کے اندر سیدھی کر رہے ہیں. ہم پیچھے کھڑے ہونے والوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اسلام میں تو ننگے سر والے، میں نہیں جا بھائی، مجھے معاف کرنا خدا کے واسطے، میں تو علماء سے سنتا ہوں، بڑوں کا سبق آپ کو سنا، فرمایا اسلام میں ننگے سر والے کی گواہی کوئی نہیں. اب پگڑی ٹوپی پہن کے نماز ہوتی نہیں ہوتی یہ آپ جانو. اللہ کے نبی نے پڑھی تو پڑھ لو بھائی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھ لو، مذمت کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ننگے سر پڑھ لو، اللہ قبول فرمائیں گے. اصل بات قبولیت کی ہے. ننگے سر اور پگڑی میں اور ٹوپی میں اخلاص کتنا ہے اللہ تو یہ دیکھتے ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے آگے کھڑا ہو رہا ہے اس کی محبت دل کے اندر کتنی ہے میرے. آپ اس جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فتوے ادھر سے بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، ادھر سے، نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے ہماری کتابوں سے نمازی بن گئے، کتنی مسجدوں کے تالے کھل گئے،
کتنی مسجدوں، بڑے بڑی مسجدیں، کتنی مسجدوں کی صفیں پر ہوگی، لڑ رہے ہیں پر باز نہیں آویں گے۔ اور یہ لڑائی کون کر رہا ہے؟ جس کو فرمایا اس کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہے لیکن سینے میں نبوت کا علم ضرور ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ ہماری اس منبر کی لڑائی پر کتنے لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں اور نمازی نہیں بن رہے۔ مجھے کیا، مجھے تو مسجد کی چودراہٹ چاہیے۔ کوئی حضور کو یہاں مانے ہے، کوئی وہاں مانے، کوئی کہتے دیوار کے پیچھے کا علم، کوئی کہتے کوئی لڑائی ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں آپس کے اندر، گولیوں کے نشانے بھر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر گنوں کے ساتھ سیکیورٹی ہو رہی ہے۔ ہم اکثر جاتے ہیں، جب ہمارا استقبال ہوتا ہے بڑی بڑی گنیں، میں کہتا ہوں خدا دے واسطے دی نالی دے مودر کر، تجھے کیا پتا گھوڑا تیرے ادھر کو چل گیا رگڑے کے اندر، بھائی ان کی ضرورت ہے کیا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، سیکیورٹی ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر بھی مال جان محفوظ نہ رہے تو پھر یہاں سیکیورٹی کی ضرورت، پھر میرے عزیز امن کہاں آئے گا؟ امن کہاں آئے گا؟ تحفظ ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر فتنہ یہود و نصارہ کا، قادیانیت کا، حق والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، حق والوں کے پیچھے لگا، اور خدا اس فتنے سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ اسرائیل کو ہدایت دے دے، ورنہ چن چن کے انسانیت مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے کافروں کے لیے اصلاح سے عبرت کا نشان بنا دے۔ میرا آئے گا، وقت آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقد فرمایا کرتے، پالن پوری فرمایا کرتے تھے، پہلے شدت ہوگی پھر پیار ہوگا، پہلے مخالفت پھر نقل پھر اصل۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے بہاریں لگا دی ہیں انشاءاللہ، کہ بیت المقدس ہی رہے گا انشاءاللہ، دنیا بھاگے گی۔ پرسوں ترسوں اندر نوالا روٹی کا نہیں جا رہا تھا کہ جب موبائل کی کلپ پہ فیس بک پہ دیکھا کہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا، انہیں کپڑے اتارے، پھر جوتیوں سے ان کو روندا، پھر چڈیاں اتار کے اوپر ان کی جسموں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم نے تو کہا تھا اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ باد۔ آدھے گھنٹے مسجد میں حضرات ایک اعلان سنو، نماز کے بعد فلانے چوک تک احتجاج ہوگا۔ شکر ہے اتنا تو جذبہ ایمانی دل کے اندر ہے۔ باہر نکل کر تو احتجاج کیا، مصلی پر التجا کی، خدا پاک کی قسم جب تک یہ یقین اور یہ بن نہیں جاوے گا اور دل کے اندر اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، مسئلے احتجاجوں سے حل نہیں ہوں گے، مسئلے تو التجاؤں سے حل ہوں گے۔ میرے عزیز، جتنا اللہ کو رو کے دکھاوے گا۔ کون بے وقوف کہتا ہے میری سنتا نہیں، کون کہتا ہے میری قبول نہیں کرتا؟ 3 وقت کے ولی حرم کے اندر، 3 وقت کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور حضرت بلخی رحمت اللہ علیہ، تینوں میں بحث چھڑ گئی ایک مسئلے پر۔ نہیں چھڑی کنوں کافر بنانا ہے کنوں مسلمان بنانا ہے، نہیں، بحث چھڑی۔ اچھا بھائی بڑی صاحب، میں ہے تو عالم کوئی نہیں، میں فقیر تھا، میں سوچ رہا تھا حضور بھی موجود، قرآن بھی موجود، پھر اللہ نے کیوں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرا نبی، جن کو خون اور دودھ کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، خون دودھ سمجھ کے پیتے تھے، تیرے کردار کی جھلک کو، تیرے کردار کی جھلک کو میں نے ان کے اندر اتنا ظاہر کر دیا کہ مجھے اللہ کو کہنا پڑا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ایمان یہ ایسا لاؤ جیسے یہ لے کے حضور موجود نہیں تھے، اللہ کہتے میرے نبی جیسا ایمان لائے ویسے، فرمایا میرا نبی تیری مثال ہی کوئی نہیں، اگر تیری محبت اور معیار کا رنگ دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اظہار کچھ اور ہو رہا ہے، اقرار کچھ اور ہو رہا ہے۔ اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اقرار، لیکن جب اظہار وہ کریں یہ مسلمان ہے، اس سے زیادہ تو ہم کافر ہو کر تمیزدار ہیں۔ 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے بات ہو رہی، ایک کہنے لگا توبہ پر بحث چھڑ گئی کہ توبہ بندے کی کیسے قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ ایک نے کہا جب آنکھ سے آنسو نکل جائیں توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے نے کہا بھائی پچھلے گناہوں کی توبہ، گناہوں سے معافی، آئندہ توبہ پر استقامت کے اندہ نہیں کروں گا۔ اور 3 بابے آپس اندر بحث کر دے پہ حسن بصری کہنے لگے وہ کہ چلی بیٹھی وہ چلی، وہ کہنے کون؟ رابعہ بصری،
وہ پوچھنا وہ بھی رب رب کر دی ہے، وہ کہتی ہے میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اس سے بھی تو پوچھو توبہ کا کیا مطلب ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ، رابعہ کہاں بھائی حسن بصری کیا ہوا، تو مجھے میرے یار سے ملاقات میں کیوں خلل پیدا کر رہا ہے، مجھے یاری لائی میں نے گل کرن دے، آج اللہ سے یاری نہیں ہے۔ جگری یاروں نا جیب میں سے موبائل نکال کے اب مس کال تو نہیں نہ کمرے میں نہانے گیا نا، فون تو نہیں آیا کہے دا، وہ کہتے کوئی نہیں آیا، اور چکیا تو نہیں سی نہیں، بار بار یار فون نہیں آیا، او جی اشرف السلام اللہ تک کتنے آ کی ہوا یار، تو اج فون ہی کوئی نہیں کیتا، خیر سی گی کہ پریشانی ہے، اور نہیں یار ستا پہ، اور میرے گھبرا آ گیا، میں کہ میرا یار یار جگری یار دن 10 فون کر دیا، اج میں نے فون نہیں آیا، اللہ اکبر، تو میں تیرے بوئے پوچھنا آ گیا۔ ایک یار کا فون نہیں آیا جس کو دل دے بیٹھا، اس کے فون نہ آنے کا انتظار تھا، ایک یار کا فون آ رہا ہے، اس سے دلی تعلق زبانی تعلق ہے، دلی تعلق نہیں ہے، تو یار کا فون آیا، بار بار موبائل دے کر الٹا کر رہا ہے، کالیں آ رہی ہیں اس کو کاٹ رہا ہے، اویا بھائی کوئی نہیں۔ ایک یار کا فون نہ آیا اس کے دروازے پر، ایک یار کا فون آیا اس کے سننے کو تیار نہیں۔ آج اللہ سے تعلق کا یہی معاملہ چل رہا ہے، ایک دنیا ہے بھاگ کے جا رہے ہیں، اس سے دل کا تعلق ہے، اس سے زبان کا تعلق ہے، اس یار کا فون نہ آئے، بچے بھاگ رہے ہیں، بڑے بھاگ رہے ہیں، اس یار کا 5 مرتبہ فون آیا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 5 مرتبہ فون کیا، مس بیل نہیں دی، بار بار کالنے کی، اور ایک بیل نہیں، ایک اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا 15 کالیں تھی ایک وقت میں، 15 کالیں۔ بندہ ستا ہوئے نا بیل مارو، او یار گوڑا ستا ہوئے گا، موبائل تکیے تھلے نہ ہوئے، او بیل دوبارہ مار، پھر فجر میں 2 بیلیں اور بڑھا دی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر، دیکھو کریم یہ پوچھے گا اللہ آپ سے مجھ سے، جس سے تعلق تھا اس کی کال نہ آنے پر بھی دروازے پہ چلا گیا، جس سے تعلق نہیں تھا اس کی 17 کالیں آنے کے بعد بھی ایک مرتبہ بھی کال نہیں سنی، پھر قیامت کے دن گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے عزیز؟ یار سے تعلق تھا، اس کی کال نہیں آئی، دروازے پہ چلا گیا، تمہارا تعلق نہیں، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ سارا دن رہا، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی صحت، کبھی اولاد، کبھی بیماری، کبھی کاروبار، کبھی جانوروں سے، کبھی زمین، اس کا تعلق بنتا رہا۔ جب یہ ساری دن اگر میرے عزیزوں 15 50 75 اور 2 77 مرتبہ اللہ نے کالنے کی، 77 مرتبہ اللہ نے 5 اذانوں میں کالنے کی، جب 77 مرتبہ کال نہیں سنی تو رات کے آخری پہر میں وہ خود دروازے پر آ گیا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، 77 فون کیے تو نہیں آیا، میں آ گیا، بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی تیری میری ناراضگی تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی کمی کی دن کے اندر، اولاد میں، مال میں، جان میں؟ اب بھائی بتاؤ، ایک یار ایک فون کرے، اس کے فون کی کال نہ سنے، ناراض ہو جائے، جو روزانہ 77 کالیں کرے اور 50 سال تک کرتا رہے، اور پھر جمعے کے دن اللہ کالیں اور بڑھا دے، تو قیامت کے دن اگر وہ کہے گا تم میرا فون سنیا کوئی نہیں، ساڑھے کل جواب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ کی یاد سے دل غافل نہ کیجئے، ہر وقت ہر حال میں تعلق اللہ کا۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے لوگ میرے سے آ کے پوچھتے، دیندار پوچھتے ہیں، دیندار کہتے ہیں بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ پھر حاجی صاحب فرمایا لوگ میرے سے یہ نہیں پوچھتے، بتا تیری اللہ سے علیق سلیق کتنی ہے، بتا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، بتا تیری اللہ کتنی سنتا ہے، پیسے پوچھتے ہیں، اللہ سے تعلق نہیں پوچھتے۔ بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، اشاروں میں مسئلے حل ہوں گے، اشاروں میں فیصلے ہوں گے، دل کی دھڑکن پہ فیصلے ہوں گے۔ تعلق اللہ سے مضبوط نہ رہا تو خالد بن ولید چھوڑ بیت اللہ میں جا کے سجدے کر کے رو کے دکھا، خدا کی قسم توجہ نہیں ہوگی میرے۔
رابعہ تو بھی تو دس، وقت کی قلندر تو بھی تو بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ کہنے لگی حسن بصری وڈا خطیب بیٹا پوچھو، مالک بن دینار بیٹھے ہیں، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہہ رہے رونگٹے کھڑے ہون کول ہن اسی توبہ کر دے ویکھاں گے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کہہ رہا آنکھ سے آنسو، کب یہ کون جانے گا یہ آنسو جھوٹ کے نکل رہے ہیں کہ سچ کے نکل رہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا جب آئندہ پکا ارادہ کر لے گناہ نہیں کروں گا، کو دودھ دے لے چوڑ کے بیکھیا ہے۔ پھر رابعہ تو دس، کہنے لگی مجھے تو اتنا سمجھ آیا، سن لو بھائیو اور کر لینا، فرمایا مجھے اتنا سمجھ آیا جب بندے کے منہ سے بول توبہ کا نکلتا اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اتنا تعلق اللہ سے نہیں ہے لیکن وہ بول کو سن رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اتنی لائنوں کی سیٹ ہونے کے باوجود، سیٹنگ ہونے کے باوجود، اتنا تعلق مضبوط ہونے کے باوجود بتا بندے بازار میں کیوں پریشان پھرتا ہے؟ یہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں آ جا، کیوں نہیں آتا؟ ایک اور سن لو بھائی، پرسوں ترسوں بات کرتے کرتے کہاں تھا میں؟ وہ ڈیرے غازی خان سے آگے کوٹ مبارک میں ہو میں نے کہا یہ 3 دروازے، اس مسجد کے 5 دروازے تھے، میں نے کہا 5 دروازے مسجد کے کیوں بنے؟ ٹھیک ہے 5، ایک کافی تھا مین انٹری۔ پھر یہ 3 کھڑکیاں ادھر 3 ادھر، 6 ہو گئی۔ یہ 12 روشن دان کیوں بنا ہے؟ 12 6 18 اور 5 23۔ ایک ان میں سے روشن دان بند ہو جائے، ایک کھڑکی بند ہو جائے، 14 کھولیوں کہتے ہیں او کھول ذرا ہوا کراسنگ رہے گی، 14 کھولیاں 15 کیوں کھول رہے ہیں؟ معلوم ہوا اگر ایک 23 میں سے ایک بند ہو جائے تو دنیا کی ہوا رک جاتی ہے، اگر 23 میں سے میرے عزیزو اللہ اکبر ایک بند ہو جائے تو رحمت کی ہوا بھی رک جاتی ہے۔ ایک خانہ دروازہ توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرے مخلوق خدا کی خدمت کا، ایک کھڑکی ماں باپ کے ادب کی، ایک کھڑکی بیوی کے حق کی، ایک کھڑکی اولاد کی تربیت کی، ایک روشن دان پڑوسیوں کے حق کا۔ یہ سارے کے سارے حقوق ہیں میرے عزیزو، اس میں سے کوئی بھی ناراض ہو جائے، کھڑکی بند ہو جائے تو رحمت والی ہوا ہی رک جاتی ہے۔ پھر تو تبلیغ میں وقت لگا، پھر تو چلے لگا، پھر تو درس حدیث دے، مشکوٰۃ شریف پڑھ، پھر جہاد کر، پھر فلسطین چلا جا، جب تک اللہ کی طرف سے رحمت کی کھڑکیاں الماریاں ساری نہیں کھل جائیں گی، اس دل پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی، دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ 4 مہینے لگانے والا بھی پریشان، عبد الحنان بھی پریشان ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے میرے لیے دعا فرما دو، کچھ نسبت دے دو، میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سکھر کے اندر 7 پنو عاقلہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک میرے پاس سوئی گیس محکمے کے SDO صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت دعا فرما دو، میرے اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی پگڑی کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے داڑھی کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے چٹے جوڑے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے ہر رنگ کا جوڑا پہنیے لیکن کبھی کبھی سفید جوڑا بھی پسند کر کیجئے۔ وہ کہتا ہے یار کم ہی ایسا میں چٹا نہیں پاندا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ معتمد دارالعلوم دیوبند، آپ فرمایا کرتے، آپ کا کلپ بھی موجود ہے، فرمایا حدیث پاک میں آیا سفید کپڑا پسند کرو، جب تک کپڑا سفید زیب تن ہوتا ہے، تن پہ رہتا ہے، یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب تک یہ کپڑا رہے گا۔ جب یہ کپڑا گندا ہو جائے تو اسے دھونے میں جلدی کیا کرو، نہ مشینوں میں ڈالا کرو، نہ 8 دن تک چھڑایا کرو۔ اور کپڑے کی سفید کپڑے کی حیثیت 1 دن کی لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ پھر وہ ہلکا سا میل آ جاتا ہے۔ فرمایا جب کپڑا سفید گندا ہو جائے، ٹوپی ہو جائے، رومال ہو جائے، فوراً دھو دیا کرو، کیونکہ جتنا میل آتا جائے گا اللہ کے ذکر سے وہ خاموش ہوتا رہے گا، اور جتنا کپڑا سفید ہوتا رہے گا وہ انسان سے زیادہ خدا کا ذکر کرتا رہے گا۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حماد اللہ درخواستی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے او لوگو جو درخت ہرا بھرا ہو سمجھ لو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جس درخت کی ٹہنیوں سے پتے ختم ہو گئے تو سمجھ لو اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا جو بہتا پانی اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا ہو اور پانی بھی اس کا میٹھا ہو، سمجھ لو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو پانی رک جائے اور اس پانی میں سے باس آنے لگے تو سمجھ لو اس پانی نے اللہ کا ذکر
کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو زمین ہری بھری ہو سمجھ لو یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو زمین بنجر کلر ہو جائے سمجھ لو زمین نے بھی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اس کی تمام یہ زمین اللہ اکبر سبز و شاداب رہے گی، اس کی آنکھ کے اندر بھی خوف خدا ہوگا، اس کی زبان پہ بھی خوف خدا ہوگا، اس کے کان میں بھی خوف خدا ہوگا، ہاتھ پاؤں میں بھی خوف خدا ہوگا۔ جب یہ زبان اتنی سی میرے عزیزو 3 انچ کی میرے عزیزو جب خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے گی تو پھر اس پوری باڈی میں سے بدبو آنے لگ جائے گی، پھر ایسی بدبو آئے گی بھائی بھی دور بھاگے گا، بیوی بھی دور بھاگے گی، 40 سال تک ایک بستر پہ لیٹنے والی وہ بھی کہے گی میں نے طلاق دے، مجھے تیرے گھر میں رہنا پسند کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، عقیدے والے لوگو، محبت والے لوگو، جسم بھی خوشبودار بنا لو، کلمے والی چادر تو یوں کر کے زیب تن کر دی، کفن کے اوپر ڈال دی، اس مسجد کے اندر بھی پڑی ہوگی۔ اللہ نہ کرے اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ درازی عمر کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، نوازے۔ کسی نہ کسی نے تو بابو جانا ہے، یہ چرپائی آئی اسی لیے جس محلے کی مسجد میں چرپائی آ جائے سمجھ لو یہ خاندان کے خاندان کو لے جائے گی۔ یہ چرپائی اس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک پورے گاؤں والوں کے گھروں کو اجاڑ کے نہیں رکھ دے گی۔ لیکن میرے عزیزو مسجد کے اندر اعلان ہوا، حضرات اعلان سنو فلانے کا انتقال ہو گیا، لاؤ کلمے والی چادر لے کے آؤ۔ کلمے والی چادر لے کے آئے، 6 کلمے اس کے اوپر لکھے ہوئے، ایمان مجمل مفصل اس کے اوپر لکھا ہوا، یا اللہ یا رسول یا حیو یا قیوم لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کلمے والی چادر میں جمعے کی نماز کے بعد جنازہ تیار ہے، ظہر کی نماز کے بعد مسجد کا شیخ الحدیث مسجد کے مصلی پر 5 نمازوں میں کھڑے ہونے والا کیا اعلان کر رہا ہے؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماندا ہن تے مصلی تو میرے نال ملاقات کر کے آیا، تینوں بھی جھوٹ بول دے شرم نہیں آندی۔ یہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے ایک ککھ لے کے آیا، یہ کچرے کا ڈھیر لے کے آیا، نہیں اللہ میں تو زمزم کے اندر دھلا ہوا اسے کفن پہنا کے لایا، بیری کے پانی سے غسل کرا کے لایا، اللہ پتھروں سے مٹی کے ڈھلوں سے اور پانی سے استنجا کروا کے اس کے اچھی طرح کے جوڑوں میں طرح طرح کے کان ناک کے سوراخوں میں اللہ میں صابن لگا کے غسل کروا کے آیا۔ اللہ فرماتے جسم تو خوشبودار بنا لایا، روح ایسی بدبودار لے کے آیا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کروں گا جب نہ ماں کا رہا نہ باپ کا رہا نہ اولاد کا رہا، ہن مینوں چاہ میرے واسطے ککھ میرے واسطے بچیا، چاہ ٹھنڈی ہو جاوے تو اپنے ہونٹوں کو نہیں لگاتا، اس کے اندر سے دیکھ کہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ یہ تو مدینے میں دسترخوان لگایا کرتا تھا، مجھے پتہ ہے اس کے دسترخوان پہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت میرے نبی کے روزے کی چھاؤں میں اجوا عنبر کلمی سکری کھجوریں بھی ہوا کرتی تھی، لبن لبادی بھی ہوا کرتی تھی، طرح طرح کے مشروبات، پیکنگ والا پیور زمزم ہوا کرتا تھا۔ 200 حاجی اللہ ظاہر میں آ کر اس کے روزہ پر دسترخوان پہ روزہ افطار کرتے تھے۔ یا اللہ اس کی نسبت سے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے معاف تو میں سے ضرور کروں گا، لیکن اس کی حقیقت بتلا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان جب آسمان کی طرف جاتا تھا فرشتے کونے چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے، میں جاننے کے باوجود کہتا تھا فرشتوں کونے چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ کہ اللہ یہ دسترخوان آسمان پر لانے کے قابل نہیں، اس دسترخوان کی کھجوروں میں سے، اس دسترخوان کی لسی میں سے، اس دسترخوان کی دہی میں سے بہنوں کے حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اسے زمین پر پھینک دے، اللہ یہ دسترخوان بھی آسمان پر لانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مسجد کے اندر پروگرام ہو، تعارف کرایا جاتا ہے، اللہ اکبر ماشاءاللہ جی اے چوری صاحب نے سارا خرچہ مولی صاحب انہوں نے کیتا، انہوں نے دعا فرما دو، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی یہ میرے عزیزو اللہ سے تعلق بنانے میں عبدالحنان کی دعاؤں کا محتاج ہوا بیٹھا ہے۔ ہمارے ہاں میرے عزیزو اگر میرے عزیزو کہ کوئی اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جائے تو میں بلالی صاحب اللہ اکبر، اب سامنے لوگ آ کے کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ دا حکم ہے جی، کہتے ہیں منیا جی منیا، یہ حکم تو 4 دن بھی پہلے بتا سکتا ہے، لیکن میں نے اس وقت بتانا ہے مجمع کے سامنے تاکہ میں بھی بتاؤں، میں بھی تیرے باپ کو کندھا دینے کے لیے آیا تھا، میں بھی قرآن اللہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میرے عزیزو تبلیغ اللہ اکبر 5واں نمبر اخلاص نیت۔ بتاؤ اپنی زندگیوں کے اندر کہیں اخلاص ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لے کے آئے۔
اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 3 کھجوریں اور پانی دودھ کا پیالہ پیش کر دیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے بھی اپنے گھر میں جا کے پوچھا کتھوں آیا؟ صدیق تیری صداقت پر قربان جاؤں. شان صحابہ کا کردار بلند کر دیا. جب گھر کے اندر میٹھے کی پلیٹ آئی تھی تو صدیق نے ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھا تھا بتا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انگوٹھیاں چاندی کی، سونے کے زرے بچوں نے گلے کے اندر میرے عزیز و لاکٹ پہن رکھے ہیں. لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں. باپ تو 700 روپے کی دیہڑی کرتا ہے. میرے عزیزو جب باپ بچے کے ہاتھ میں موبائل کے رب دا شکر ہے. جب یہ نہ پوچھے بتا کہاں سے آیا، یہ ایسا موبائل ہے کہ تیرے بچے کا بھی ایمان کا بیڑا غرق کرے گا. اس کی کمائی تجھے اللہ اکبر مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم کرے گی. ہمیں تو کسی کا پتہ کوئی نہیں. صفدر صاحب ہمارے آپ گھر کو جانتے ہیں. ہماری جیب میں اس دور کے اندر 54 58 ہوا کرتی تھی. ماں یوں کر کے مروڑا کرتی تھی. کہاں سے آئے؟ میں نے تو تجھے دی کوئی نہیں. باپ تیرا مر گیا، بتا 54 تیری جیب میں کہاں سے آئی ہے؟ اس ایک 54 کی جھوٹ کو چھپانے کے لیے 60 جھوٹ بولنے پڑتے تھے. کہا کرتے آدمی فلاں دوست نے دی. اماں کہتی تھی میں برقع پہنتی ہوں اس کے گھر جاتی ہوں، بتا میرے بچے کو 54 کیوں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ بات سے بات نکلتی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ہاتھ میں 54 یوں کر کے لے کے کھڑا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتے کے ہاتھ پہ نگاہ پڑی، کھولی مروڑ کے مٹھی. کیا ہے؟ انہوں نے کہا دادا کچھ نہیں. کہ دکھا. جب یوں کر کے دکھایا تو 54. فرمایا میں نے اوپر تو 17 پیمند والا کرتا. عبداللہ بن عمر کے گھر چولہا کوئی نہیں جلا، روٹی میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. اللہ اکبر. میرے پاس تنخواہ اتنی کوئی نہیں میں پیر میں جوتا پہنوں. اللہ اکبر. بتا بچے تیرے پاس یہ 54 کہاں سے آئی؟ مٹھی پکڑ لی. یوں کہتے ہیں کہ انگلیوں کا خون رک گیا. جب تک نہیں بتائے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. 54 بتا کہاں سے آئی؟ پاکستان سری لنکا کا میچ ہوا، پاکستان کو اللہ نے فتح دی. تیرا بچہ ہوٹل پہ بیٹھ کے 3000 روپے کی بکری کی کڑھائی کھا رہا ہے. پوچھ کہاں سے آئی؟ ماں کی بالیاں اتری ہیں یا باپ کی جیب میں سے پیسہ نکالا یا بہن کا جہیز چوری کر کے آیا؟ بتا میرے بچے تو نے حرام کھایا. اور میرے باپ کوشش کرنا مچھر آنے دینا. اللہ اکبر. مکھیاں گھر میں آنے دینا. حرام کا لقمہ اپنے گھر میں آنے نہ دینا. مچھر کاٹ گیا صحت خراب ہو جائے گی. حرام کا لقمہ چلا گیا تو خدا کی قسم ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. بیٹے جب تک بتائے گا نہیں یہ 54 تیرے پاس کہاں سے آئی میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. خدا انہی کے کردار کو کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. خدا انہی کے کردار کو کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. 4 آنے تو تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 4 آنے تھے. پوتا کہنے لگا چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی. میں بیت المال کے پاس سے گزرا تھا، چاچا ابو موسیٰ عشری نے مجھے بلایا. عمر کے پوتے او بھتیجے یہ لے جا. میں نے 54 لے لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا، ابو موسیٰ عشری کے پاس لے گئے. بیت المال کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے. اللہ اکبر. جا کر دروازہ بجایا. ابو موسیٰ عشری کہنے لگے میں گھبرا گیا، مجھے پتہ لگا عمر کے دستک جو آ رہی ہے تیور بدلے ہوئے ہیں. دروازہ کھولا، آنکھ کی ایسی گوری کے ساتھ دیکھا میرا سر جھک گیا. میں نے کہا عمر درہ اٹھانے سے پہلے میرے سے پوچھ جواب لے لینا. اللہ اکبر. میرے پوتے اپنے پوتے کا ہاتھ آگے کیا. بتا میرے پوتے کے ہاتھ پہ تو نے 54 کیوں دی؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اب کہنے لگے اچھا یہ بات ہے. عمر بڑے دن سے آڑ کباڑ بیت المال کے کمرے میں جمع تھا. میں آج صفائی کر رہا تھا، یہ کوڑے میں کرکٹ میں کچرے میں 54 پھدکتی آ گئی. تیرا پوتا سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے بلا کے دے دی، کوئی شے کھا لے گا. واہ عمر، خدا کی قسم کتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو فاطمہ کا باغ کھا گئے. خدا کی قسم، خدا کی لعنت ہو، صبح بھی ہو شام بھی ہو. اللہ اکبر. ہوا چلے تب بھی ان پر خدا کی لعنت، ہوا نہ چلے تب بھی خدا کی لعنت ہو. ہم صحابہ کے ماننے والے، خدا کی قسم ہم اپنی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے برداشت کریں گے، صحابہ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے انشاءاللہ توڑ کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں عمر نے فرمایا بتا بیٹے ابو موسیٰ عشری 54 کیوں دی؟ کہ عمر یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ تیرا پوتا میرا پوتا. اللہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی پگڑی اتر گئی اور ابو موسیٰ عشری کے آگے کر دی. اے ابو موسیٰ عشری بتا تو نے مجھے پگڑی پہننے جوگا نہیں چھوڑا، پیسہ تیرا ہے کہ نہیں بیت المال کا؟
فرمایا پھر بیت المال کے پیسے کا میرے پوتے کا کیسے حق ہو سکتا ہے کہ بیت المال کا پیسہ لے؟ ساری زندگی میں نے خلافت کا منصب بغیر جوتی پہنے سنبھالا، میرے پاس جوتی بھی پیر میں کوئی نہیں، میں ساری زندگی نہیں یقین آتا، علی سے جا کے پوچھ لے کتنی عیدیں گزر گئی، عمر ننگے پیر عید پڑھانے کے لیے جاتا ہے، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے میرے سے پوچھ لیا اے عمر بتا لوگوں کے پیسوں کے 4 آنے تیرے گھر میں کیسے آئے تھے؟ بتا ابو موسیٰ، عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ میرے محترم دوستو بزرگو، آج کی گفتگو اسی پر ہی کریں، بس اپنے گھر حرام نہ لے کے آنا، خدا پاک کی قسم نسل تمہیں موت کے وقت قرآن نہیں سنائے گی، جتنا حرام گھر میں آتا رہے گا اللہ اس کے گھر سے تعلق اتنا ہی میرے پیاروں ٹوٹ جائے گا۔ پھر ڈیرہ بھاویں تیرا مسجد کے سامنے ہو، مکان تیرا مسجد کے پڑوس میں ہو، جب حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، بھائی ارشد صفدر صاحب خدا پاک کی قسم کوئی روئے یا نہ روئے، مولوی بھائی اجمل صاحب، بلالی صاحب، میں تو ہر جلسے کے اندر جا کے روتا ہوں، لوگوں آپ ہمارے سے کہتے ہو ایسا مولا بیان کرو لوگوں کے آنسو نکل جائیں، مولا ایسا بیان کرو سارے نمازی بن جائیں، سارے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ میں نے کہا او لوگوں تم کہتے ہو ایسا بیان کرو ہمارے پر احسان کرو جلسہ کامیاب ہو جائے، میزبانوں تم بھی تو ہمارے پر احسان کرو، سال میں 1 مرتبہ یا زندگی میں 1 مرتبہ تمہارے دروازے پر آتے ہیں، تمہارے گھروں کو کیا ہو گیا، تمہاری بیویوں کو کیا ہو گیا، ہم پوری زندگی میں 1 مرتبہ تمہارے دروازے پر آئے، ہمیں پھر بھی ایک ٹائم میں نمازی کے ہاتھوں کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ مسجد کا حجرہ بہت اچھا، اس بے نمازی کے گھر سے یا رحمت برس رہی ہے وہاں اللہ کی ناراضگی برس رہی ہے۔ یہ سارے تقوی والے عزت والے تبلیغ والے لوگ ہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے بھی برکت والے، مجھے آج طلب نہیں لیکن میں تھوڑا سا ساتھ لے لیا، میں نے کہا بے کرامی نہیں کروں گا لیکن ہمارے پر احسان کیا کرو، ان پر احسان کیا کرو، ان پر احسان کیا کرو۔ جمعے کی تیاری کیوں نہیں ہوتی؟ عوام الناس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کھانے سے نماز سے پہلے بھی بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر گیا، کھانے کے بعد بھی لقمہ گیا ہے۔ بات تو تم احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہو کہ جس نے 13 دن جدہ کا سفر کیا، بحری بیڑے میں بیٹھ کر کراچی سے لے کر اللہ اکبر جدہ تک گیا، اور پتہ لگا حج کے سفر کے اندر پورا جہاز کا عملہ بے نمازی، چنے کھا کھا کے گزارا کر لیا، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ نہیں کھایا، کہ جہاں کھا رہا ہوں اور بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھاؤں، خدا پاک کی قسم بتاؤ لبیک اللہم لبیک کہنا میرا کیسے قبول ہوگا؟ حلال لقمہ ہو۔ ایک اللہ والا، اب سنو، ایک اللہ والا کاروبار کرتا تھا، کاروبار میں نقصان، نمازیں بھی ضروری ہیں پڑھ رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری بھی ہر چیز ساتھ کے ساتھ ہے، لیکن جس سے پہ اچھلو کہندے پوری نہیں پہندی، بچے 10 بار ہے پوری نہیں پہندی، ریڈی والا کہتا ہے پوری نہیں پہندی، میل آنر کہتا ہے پوری نہیں پہندی، 2 فیکٹریوں کا مالک کہتا ہے پوری کس طرح پوے گی؟ سنو، ہر دکاندار، ہر گاہک دکان والے کے پاس اور ہر گاہک سے شکوہ کرتا تھا یار پوری نہیں پہندی، پچھلے بھی چاچے کو 5 لاکھ پڑے سی پتہ نہیں کتنے چلے گئے، اپنا پیسہ سی قرضہ زیوری بیچتا، دکان بڑھتی کوئی نہیں، قرضہ سر تے چڑھیا۔ انہوں نے کہا یار ساڈے پنڈ دے اندر نا ساڈے پنڈ دے اندر ایک اللہ والا بیٹھا ہے، وہ دے کول جا کوئی نہ کوئی مسئلے دا حل ہوگا۔ کچھے فلانی، اچھا مل جی ملے گا۔ اللہ والے کے پاس چلے گئے، بزرگوں کوئی دعا کر دو، کوئی پھکا مار دو، چینی پڑھ دو، چھوارے پڑھ دو، انہوں نے کہا ہویا گی؟ انہوں نے کہا جی لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ والے نے یوں دیکھا، نبض پہ چھان کے فرمایا میاں بتا میں دوائی دے دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دوں؟ علاج تب ہوگا جب مرض کی تشخیص ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بزرگوں دسو تو صحیح کی مرض ہے؟ پیر سے لے کے سر پہ نظر ڈالی، فرمایا میاں ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، اللہ تیرے ساری مرض دور فرما دے گا۔ اے جڑی ہاذا من فضلی ربی لکھا، اس کے نیچے ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سانو شرم ہی کوئی نہیں آندی، معاف کرنا میں سخت جملہ کہہ گیا۔ اور میرے عزیز دکان کا نام تو دیکھو مدینہ جنرل سٹور ہے، اور دکان کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ حاجیاں دی ہٹی تے کی ہو رہا ہے، توکل دی ہٹی تے کی ہو رہا ہے، مکہ کلا تھا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مدنی سینٹر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مدینہ نان شاپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ خدا پاک کی قسم ہم نے آمنہ کے لال کی بات کو بھی بدنام کر دیا، آپ کی ذات کو بھی ہم نے بدنام کر دیا ہے، تبھی تو پوری دنیا کا کفر حافی ہے۔
نہ کھاوی ہے، نہ مجھے گالی دیتا، نہ میرے ماں باپ کو گالی دیتا، وہ سیدھی گالی آمنہ کے لال کو دیتا ہے کہ امتی اتنا بےہودہ ہے، آقا اس کا کیسا ہوگا؟ آج فلسطین کے مسلمانوں کو کل کے فدائی حملے میں اللہ اکبر 900 افراد کو اکٹھے شہید کیا گیا، 900 افراد کو۔ خدائے پاک کی قسم قیامت کے دن اللہ کو وہ روکے تو دکھائیں گے، اللہ بتا ان ننھوں کا قصور کیا تھا؟ وہ کہیں گے پاکستان والوں نے اسلام بتلایا کچھ اور تھا، اسلام دکھایا کچھ اور تھا۔ پوری دنیا کے اندر یہ واحد ریاست ہے، واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کے کفر کس کے اوپر نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ اور مسلمانوں اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ کردار ایسا سبز ہلالی پرچم کے اندر میرے عزیزو، اللہ اکبر، کردار نظر نہیں آ رہا، اور پرچم کا رنگ تو خدا کی قسم گنبد خضرا جیسا ہو گیا، کردار مدینے والے جیسا نہیں بن رہا ہے۔ مار پڑ رہی ہے، پڑے گی۔ انہیں کہا میاں تیرا علاج ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، راکھ لے کے بیٹھ اللہ لاکھ کرے گا، مٹی لے کے بیٹھ جا اللہ سونا بنائے گا۔ دل میں بات اتر رہی، رات کے پہر میں توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا، میرا تولا ہوا کم آ جائے تو پیسے بھی واپس لے جانا۔ اللہ اکبر، تول سے زیادہ ہی دیتا تھا، تول سے زیادہ دیتا۔ چند دن کے اندر اللہ نے خیر فرما دی۔ علماء نے یوں لکھا اللہ اکبر کہ اس کے ترازو کے برتن بھی اور بٹے بھی سونے کے ہو گئے، اتنا اللہ نے دیا۔ سامان ڈالنے والا بمبو بھی سونے کا ہو گیا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا اللہ اکبر، میری نیکی کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، یہ بھی کوئی آزمائش تو نہیں، پہلے ککھ نہیں تھا ان لکھ ہے، پہلے تھا کوئی نہیں، جیب وہ خالی تھی اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا اس بزرگ کے پاس جا جس نے پہلے مت دی تھی، اللہ والے تیرے پاس پھر ایک مسئلہ لے کے آ گیا، بیماری لے کے آ گیا، پہلے تھا کوئی نہیں، تو نے مرض بتلایا، اس مرض کی دوائی دی، پھر مل گیا۔ اللہ والے اتنا ملا سنبھالا نہیں جا رہا، یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں؟ اللہ والے سمجھ گئے کہ میرا تیر صحیح جگہ پہ جا کے لگ گیا، کہنے لگے اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں پہلے کیا تھا اب کیوں ملا، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا میاں جڑا تیرا سونے دا ترازو ہے نا کجی جی اور بمبو اور وٹے کا کیا کروں؟ فرمایا تیرے گھر کے سامنے ندی بہری، سارے کا سارا اس میں جا کے پھینکا، اور دوبارہ دل کے اندر اس کی طلب ہی نہ رکھنا۔ انہوں نے کہا بزرگو سونا ہی لو کوئی، کہا نا میں تیرا مرض بتاتا ہوں، اللہ اکبر، دیکھئے تیرا مال تیرے لیے قابل رحم اور تو اس کے لیے قابل رحم بنے گا۔ دکان پر گیا میرے عزیزو، صافہ پکڑا اور اس کے اندر سونے چاندی کا ترازو باندھ کے دریا برد کر دیا، پھینک کے آ گیا۔ اب اگلے دن دوسری بستی سے اس کی دکان پر سودا لینے کے لیے کوئی آیا، اس ندی کے اندر اس نے پاؤں، رستے میں ندی پڑتی تھی، ندی پار کی، ندی کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالا، وہی گٹھڑی جو پھینک کے گیا تھا اس کے پاؤں سے ٹکرائی، اس نے آستین اوپر کر کے یوں ہاتھ ڈالا، کھول کے دیکھا اس میں سونے کا ترازو نکلا، کہ لگا اوہو وہ تو وہی دیندار مسلمان بھائی کا ہے جو پوری امانت دیانت کا خیال کرتا ہے، لگتا ہے چور چوری کر کے چلے گئے اور راستے کے اندر شور ہو گیا، چور یہاں پھینک کے چلے گئے، ترازو اٹھاتا ہوا دوڑا گیا، او بھائی جی سودا بادج دمی کا کیا ہوا؟ کہ دیکھ تیرا سونے کا ترازو کہاں پڑا ہے، ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کی ہوا ہے؟ کہ چوری ہو گئی۔ کہ تجھے چھت پٹی نظر آ رہی ہے، دروازہ ٹوٹا، دوار توڑی نظر آ رہی ہے؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ تجھے کس نے کہا چوری ہو گئی؟ کہ پھر بتا تیرا ترازو کہاں چلا گیا؟ کہ لگا اوہو پہلے آتی نہیں تھی، اب طلب کی اتنی آ گئی، اب لگ رہا ایمان ہی میرا لے کے جائے گی۔ وہ ترازو اٹھا کے دکان چھوڑ کے اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بزرگو بڑا پریشان ہوں، پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ فرمانے اللہ کا بندہ کہنے لگا نہیں چھوڑے گا، اللہ اکبر، یہ مال یہ امانت تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، یہ دیانت تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ والے اگر یہ مال یہ امانت یہ ناپ تول کے اندر پورا پورا دینا میری کامیابی کا ذریعہ بنے گی تو پھکوایا کیوں؟ فرمایا اس کے اندر بھی حکمت ہے، میں بتلانا چاہتا تھا، حرام کا مال کہیں چھپا دے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال کہیں بھی پھینک دے واپس آ کے رہتا ہے۔ 4 بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے، اتنی فضل کا پیسہ آ رہا ہے، پھر بھی میرے عزیزو پتہ نہیں تکیے تھلے رکھے سے کتنے چلا گیا، تیرا سی نہیں، تیرا ہے ہی سی نہیں۔ یہ تو تھا بھی تیری بیٹی کا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکالا تو الٹی انگلی سے نکل گیا۔ اگر تو حقداروں کو حق نہیں دے گا تو تیری گلی کے کتے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔
تعلق اللہ سے بنا لیجئے. الا من یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ لوگ وہ بھوتھیوں کو نہیں دیکھتا, وہ چٹے گورے کو نہیں دیکھتا. خدا پاک کی قسم اگر گورے رنگ کا معیار ہوتا تو حبشے کا بلال کبھی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان نہ دیتا. میرے عزیزو, وہ متھے کے دل نہیں دیکھتے, وہاں تو دلوں کے حال دیکھے جاتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میں نے چھری نہیں دیکھنی, میں نے 10 لاکھ کا تیرا بیل نہیں دیکھنا, میں نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیرا نظریہ کیا ہے کہ گوشت اچھا نکلے گا. کٹا کر لو جی, بوٹی دانتوں میں نہیں پھنسے گی. گائے کر لو جی, وہ بادی گوشت ہے. فرمایا جب یہ تمیزیں آنے لگ جائیں پھر معاملہ تیرے پر آ جاتا ہے, اللہ کی رضا کے اوپر کوئی نہیں آتا ہے. دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں. پکھا حاجی فلانے صاحب سال ثواب, کولر حاجی فلانے صاحب سال ثواب, گیٹ فلانے صاحب سال ثواب, مسجدوں کے باہر تختیاں اتنی بڑی سال ثواب. ماشاءاللہ کرنے کہندے نے حاجی صاحب نے ساری منزل نہ بنائی ہے, انہاں دے باپ دادے دی خدمت ہے, ماشاءاللہ ساری مسجد نہ بنائی ہے. دعا کریو جی, دعا کریو. بھائی عائشہ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا, اماں اپنا پٹڑا اپنی پیڑھی اٹھا کر دروازے پر رکھ لیتی, بیٹھ جاتی. وہ باہر سے آواز دیتا, مائی تیرا بھلا ہوئے. اماں کہتی فقیر تیرا بھی بھلا ہو. وہ کہتی اماں اللہ تجھے عزت دے. ماں کہتی اللہ تجھے بھی عزت دے. جب وہ جو دعا دے دے کے تھک جاتا, پھر اماں جان جو حسب توفیق ہوتا خیرات فقیر کو دلواتی. اللہ اکبر. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے کہہ لیں گے امی جی یہ عمل تک مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ بات آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اے میری اماں جان پہلے دعا کے بدلے دعا دے دی, اب خیرات دی. اللہ اکبر. اماں اپنے پٹڑے کا رخ موڑتی, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف کرتی کہ میں نے اس صاحب روزے سے, صاحب قبر والے سے ان کانوں سے خود سنا تھا. عائشہ اللہ اکبر, فقیر کو خیرات دے, دعا کی امید نہ رکھ. دعا کا بدلہ دعا سے دے دے, خیرات کا بدلہ فقیر سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے لینا. اور فقیر کو دینے سے ملتا کیا ہے؟ دروازے پر آ جائے, سائل کا حق ہے بے شک اونٹ پر سوار ہو کے آئے, اور جسم ایک تو اٹا کٹا ہے, اور تینوں شرم نہیں آندی بھیک منگنے ہاں. اور خبردار جدو دیکھنا تو روزانہ نہیں منہ چک کے آ جانا. فرمائے نہیں, یہ مزاج نبوت نہیں ہے, یہ تبلیغ نبوت نہیں ہے, یہ مدینے والے کا انداز نہیں. انداز مدینے والے کا یہ ہے. اللہ اکبر. نبی نہ صحابی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, اور بوڑھے بھی جسم میں بالکل کمزور ہو گئے. اپنی چرپائی سے لے کر رسی گھر کے دروازے تک باندھ رکھی تھی. کوئی فقیر آتا, تکیے کے نیچے سے جو لینا دینا جیب میں سے ہوتا نکالتے, اور رسی کو پکڑ کر فقیر کے ہاتھ پر خود دے کے آتے. گھر والے کہتے ابا جی یہ زحمت ہمیں دیا کرو, آپ بوڑھے ہو. ابا جان فقیر بھی کوئی بات ہے, اس کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتے ہو. عبداللہ بن ام مکتوم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, نبینا صحابی کی آنکھوں سے نکل آئے. فرمانے لگے او لوگو, میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسی بری موت سے محفوظ فرمائے گا. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہاں تو میرے عزیزو اللہ اکبر, دن کے اجالے میں سویرے 10 بجے آئے جائے زکاة تقسیم ہوئے گی. مولوی صاحب بورا بھی نال لے جائے, مدرسے کاری صاحب بورا بھی نال لے کے آئے جائے. مولوی صاحب پا دے 2 مٹھا مولوی صاحب نو. آج جی پچھلی دفعہ 50 کلو, اور شکر کر خدا دا 40 کلو مل گئے. تو انہوں نے بتا حالات مہنگے, پٹرول مہنگا ہو گیا. بتاؤ گندم کا پٹرول کا کیا تعلق ہے؟ فصلیں چھوٹی ہو گئیں میرے عزیزو, فصلیں بڑی ہو گئیں. پچھلے دنوں, پچھلے مہینے, پچھلے سال 4 کلے کا مالک تھا, 10 کا ہے, لیکن دل اتنے سے ہو گئے, اتنے سے چھوٹے ہو گئے. سنو مجھے پھر بات یاد آ گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اماں 3 کھجورے دودھ کا آدھا پیالہ لے آئیں. رحمت عالم کی نگاہ پڑی, ماں کے چہرے پر آنسوں کی لاٹ لگی, آنسوں کی لکیر ہے. اماں کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں. عائشہ کیا ہوا؟
کہ یا رسول اللہ آج ایسی بات ہو گئی کہ دل برداشت نہ کر سکا، اللہ اکبر، آنکھ چپ ہو گئی لیکن دل آنکھ کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں اس کے دائیں بائیں تھی، اور کہنے لگی عائشہ خدا دے واسطے چولی خیر پا دے، اے عائشہ میں اپنی برداشت کروں گی، بچوں کا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، آج کتنے دن ہو گئے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ کہ کملی والے 6 کھجوریں دودھ کا پہلا کناروں تک بھرا تھا، میں نے اپنی 3 کھجوریں اٹھا کے ان کو دے دی، آپ کی بچا کے لیے رکھنی، جو میں نے آپ کے صدقے سے آپ کا جھوٹا پینا تھا وہ بھی میں نے دے دیا۔ اور آپ نے فرمایا ایسا میرا خیال کیوں کیا اور تو نے اپنی بھوک کا احساس کیوں نہیں کیا؟ کہ کملی والے میں بھوکی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو نیرا میرا نقصان ہوگا، میرے گھر میں تجھے کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا، کملی والے یہ میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ایسا پوچھ سکتا ہوں یہ 3 کھجوریں باقی کہاں چلی گئی؟ گھر چلی گئی، ابا کو دے دی۔ کہنا سائیاں جب وہ عورت آئی تھی اور 1 کھجور میں نے اس کی بچی کو ایک اس کو دے دی تھی، کملی والے وہ کبھی ادھر کبھی یوں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مجھے اس عورت پہ ترس آیا جو کھجور میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھی۔ تو کہہ دو پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا آپ دیکھو پھر دوسرے دو۔ اور میں وہ کھجور میں نے اٹھائی، میں نے کہا ماں بھی زیادہ دن کی بھوکی ہوگی، کملی والے میں نے آدھی کھجور 1 کھجور اس کو دے دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب ماں کے ہاتھ میں تیسری کھجور دیکھی، دونوں بچوں نے کھجور منہ میں ڈال کے جلدی سے نگل لی اور ماں کے کھجور کی طرف یوں کر کے ہاتھ مارا، کتنی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اکبر، آج کہتے ہیں اماں تو اپنا حق مینوں دے دے، کوئی پتر ہے بھی ہے جڑا ماں نو حق دے رہا ہے؟ سارے تے مار کر اماں نو بھی کس نے دیتا؟ بابو جی جہاں جس جلسے میں بلالی صاحب میں ماں باپ کا ذکر کرتا ہوں، اچھے اچھوں کے سر جھکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، پھر لگتا ہے جو جھولی میں دامن میں ماں باپ کے خیر آنی چاہیے تھی اولاد وہ نہ دے سکی، اس میں فیل ہو گئی۔ بڑے بڑے امتحانوں میں اولاد پاس ہو گئی لیکن ماں باپ کی خدمت میں اولاد ناکام ہو گئی۔ اور میرے پیارے اب یاد آیا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، جب اپنا پورا کنبہ لے کے قبرستان چلی گئی، ہن یاد آیا باپ سراں دے تاج ہندے، اس وقت تو اس کے موتی تیرے پیروں میں رل رہے تھے۔ 10 مرتبہ کہتا تھا او پترا، 11ویں مرتبہ کہتے ہاں ابا سن لیا، ٹھہر جا میں آنا۔ اللہ اکبر، اس وقت وہ بولتا تھا مولوی صاحب انہوں سمجھاؤ میرا ابا بولدا بڑا ہے، آج کفن میں لپٹا ہوا ہے، ہن کہنے مولوی صاحب بولدا کوئی نہیں، ابو جی ایک باری ذرا بول کے سنا دے، ابو جی ایک دفعہ بول کے سنا دے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب کہتے ہو ماواں دی شان سناؤ، اس وقت ماں کو تو کبھی بیوی کے ہاتھوں سے، کبھی بیٹوں کے ہاتھوں سے، کبھی رشتہ داروں کے ہاتھوں سے ذلیل کیا۔ اس وقت تو تعویذ لے کے آتا تھا، مولوی صاحب تو تعویذ دے دو، میری ماں بول دی بڑی ہے، گھر دے اندر نہ کھیڑا ہی نہ کھیڑا ہے، ہن کہندا ماں بول دی کوئی نہیں۔ یاد رکھ ہم اتنے ہوا کرتے تھے، ہم لکن میٹی کھیلا کرتے تھے، چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب کوئی ڈھونڈنے والا میں ڈھونڈ نہ سکتا تھا، خود باہر آ کے ٹیلو کا کرتے تھے۔ اور تمہیں بتاؤں اماں اپنے چہرے پہ یوں کپڑ کر کے کپڑا ڈالتی تھی، بچہ چاؤں چاؤں کرتا تھا، اماں کہتی تھی جھا جھا، بار بار چہرہ دکھاتی تھی، یہ لکن میٹی کھیلا کرتی تھی۔ تو خدا کے واسطے جو لکن میٹی تم کھیلا کرتے تھے، نہ ملنے پر نظر آ جایا کرتے تھے، یہ ماں باپ بھی تمہارے سے لکن میٹی کھیل رہے ہیں، تمہاری پریشانیوں میں تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں یقین آتا؟ بیمار ہو کے دیکھ لو، یہ رات کو سوئیں گے نہیں، پریشان ہو کے دیکھ لو انہیں نیندیں نہیں آئیں گی، ان کی تسبیح کے دانے پر بھی تمہارے لیے دعا ہوگی، ان کی نفلوں میں بھی تمہارے لیے دعا ہوگی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں 100 روپے دیں گی، خود بستر پہ پڑی پیشاب نہیں کر رہے، کہنی پتر دلی دعا کرنی، پتر نو خیر مل جائے۔ میرے عزیزو ان کی لکن مٹی انہیں نہ کھیلنے دو، اگر کسی دن یہ چھپ گئے مر گئے، خدا کی قسم قبروں پہ بیٹھ کے رو گے، ان کا چہرہ دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، ان کی لکن مٹی سے بچو۔ اگر کسی دن یہ چھپ گئے اور کہہ گئے چلو یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دیں، پھر تم جنازے کو کندھے دو گے اور کہے کہ مولوی صاحب امی بول دی نہیں، امی ایک دفعہ تے بول، امی ایک دفعہ تے بول۔ ماں کی میت کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے پترو زندگی میں تو نے کتنا بلایا اور رلایا، تیری ماں بول بول کے تھک گئی، تو نے میری نہ سنی، اب تیری ماں خاموش ہو کے قبر میں جا رہی ہے، ہن جا کر سنبھال۔ اے ماں سی کہندا سی کر رولا پیندا ہے،
اے ماں سی کہتی ہر وقت دو دن لڑتی رہتی ہے، چل ہم نکل گئے، اب تو اللہ اکبر ماں کے ہاتھ اٹھنا ختم ہو گئے، اب تو گھر میں خیر لا کے دکھانا، اب گھر میں برکت لا کے دکھانا، اب گھر کے اندر امن لا کے دکھانا۔ اور میرے پیاروں نوجوانوں، تم اتنی محبت سے تم نے مجھے بلایا، اور میرے پیاروں اول تو کوشش کرنا کوئی ناراض نہ ہو، خصوصاً ماں باپ کے دل سے ہاں نہ لینا، ماں باپ کے دل میں باں نہ جلانا۔ خدا پاک کی قسم بچہ روئے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اگر ماں رو کے دکھا دے اللہ زمین سے زمزم نکال دیتا ہے۔ اولاد روئے آنکھ سے آنسو آتا ہے، ماں روئے زمین بھی پھٹتی ہے، زمزم نکلنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو بچہ روئے بیوی کو ترس نہیں آتا، ماں کو ترس نہیں آتا، اگر ماں رونے لگ جائے تو خدا کی رحمتوں کو ترس آنے لگ جاتا ہے۔ یہ جتنے چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے تائے ہوں، تمہارے باپ ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کے یوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو، یوں نہ ہاتھ اٹھانا۔ جس دن تیرے باپ کا یوں ہاتھ اٹھ گیا اور اس نے اشارے میں کہہ دیا اللہ ہے وے جنہیں میں نے سکون میرا چھل لیا، اللہ یہ ہے جو مجھے جگہ جگہ دوستوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، کہ اس نے اشارے میں کہہ دیا اللہ یہ ہے جس نے بیوی کے آگے مجھے جھکایا، خدائے پاک کی قسم اس کی یوں انگلی اٹھ گئی تو زمین سے 4 فٹ نیچے چلا جائے گا۔ اگر تیرے باپ کا یوں ہاتھ اٹھ گیا اللہ تیرے ترقی تیری بلندیوں کا آسمان سے اونچا فرمائے گا۔ چاچوں کا مقام، تائیوں کا مقام، ابا ویکھ لے تو تائے دے کر گیا پھر چھڑا تیرے نال تعلق کوئی نہیں، اللہ اکبر، چلو چلو مدینے، اما ویکھ لے مامے دے کر گئی تے پھر واپس نہ آوی، چلو چلو مدینے۔ اللہ کے پاک نے پیغمبر ماں باپ کے رشتے تو بتلا دیے، خاندان کے رشتے بتلاؤ، فرمایا ماں باپ فوت ہو گئے، تائے کے، چاچے کی، پھپھی کی، ماسی کی، ماں کی، مامی کی، خالہ کی، مامے کی عزت ویسے کرنا جیسے ماں باپ کی کیا کرتا تھا۔ تیرے ویڑے تو پھپھی روس کے نہ جاوے، تایا روس کے نہ جاوے، ماں رو مامی روس کے نہ جاوے، اے نہ کہ پرا چلا گیا تے ویڑا ہی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پچھلے سال حویلی کے اجتماع کے اندر اجتماع میں میں مولانا احمد لاڈ صاحب کی گود میں یوں سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، مولانا فاروق صاحب نے خود مجھے شکر ڈال کے چائے پلائی، وہاں ایک ساتھی ملے کہ مولانا آپ ماں باپ کے بہن بھائیوں کے حقوق بیان کرتے ہو، پھپھیوں کے بارے میں بتا دیا کرو، پھپھی دشمن نہیں ہوتی، پھپھر بھائی کی بہن ہوتی ہے، ماں دشمن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو تم بھتیجوں کا پیار نبھاؤ، وہ پھپھیوں کا پیار نبھائے۔ میں 13 ربیع الاول کو میلسی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ الحدیث اتنی بڑی داڑھی والے، میرے پترا 2 منٹ سن لے میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، ایک اللہ اتنے بڑے شیخ الحدیث میرے کان میں کہہ رہے تھے میں کہ حضرت مجھے بھوک لگی آپ دکھاؤ، کہ مولوی صاحب پہلے میری سنو۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا 30 سال کی میری بیٹی ہے، عالمہ طلاق ہو چکی، مولوی صاحب کوئی رشتہ ملے میری بیٹی کے لیے رشتہ بتا دو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بیٹی کہاں بیائی تھی؟ کہنے لگے سگی بہن کے گھر بیائی تھی، رشتے لینے تو ایسی آئی تھی کہ دوپٹے بھی پیروں میں رکھ لی تھی۔ 2 مہینے کے بعد وہ میری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے چلی گئی، کہنے لگی پراوا 30 سال اسی طرح تینوں رکھنا کوئی نہیں۔ مولانا یہ میرے پہ ظلم غیر نے نہیں کیا، یہ میری بہن نے میرے پہ ظلم کیا ہے۔ مولوی صاحب بتاؤ نہ میں دعا دے سکتا ہوں نہ بد دعا دے سکتا ہوں۔ ابھی پچھلے تھوڑی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اللہ اکبر، ایک بچی کی شادی ہوئی، پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے، نہیں جی اسی رشتہ اتھو ہی لے کے اتھو ہی سانو رشتہ دیو۔ پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے، انہوں نے کہا بھائی ساڑی تینوں انڈا بھی بنانا نہیں آندا، ویکھ لے ہاں تیرے گھر میں، ہاں ساس کہنے لگی ماں بن کے سکھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ 4 مہینے کے بعد بیٹی گھر میں بٹھا دی، انہوں تے روٹی پکانی نہیں آندی، انہوں تے ماں باپ دا ادب نہیں آندا۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے دن کہا تھا پیسوں میں تول کے دیں گے لیکن یہ نہیں، یہ سکھانا پڑے گا۔ 4 بندے منانے کے لیے آئے تھے، اتنے سے نوجوان داماد کے آگے بوڑھوں نے ہاتھ جوڑ دیے، پترا پیو تے رحم کھا، بیمار ابا رحم کھا، بھائی پہ رحم کھا، چھوڑ دے۔ مولانا یقین جانو بھائی ان سے صفدر، جب انہوں نے کہا ہم نے رکھنی کوئی نہیں، جب طلاق کے کاغذ ہاتھ میں دیے تو 14 سال کا جوان تھا، اپنی امی کو فون کر کے بتا رہا تھا ایسے امی ہم گھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بیٹے بتا گھر اجڑ گیا کہ گھر بس گیا؟ اس نے یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکالے، امی بہن کا گھر اجڑ گیا، میں بہن کا گھر اجاڑ کے کاغذ ساتھ لے کے واپس آ رہا ہوں۔ اس نوجوان کے آنسو خدا کے پاک کی قسم اگر کیا سسرال والوں نے ظلم تو خدا کا قہر بن کے گرے گے۔ دل کے
پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور پھپھیاں ماسیاں تو پردے ڈالا کرتی تھی، تائے چاچے تو ننگے بدنوں پہ چادریں ڈالا کرتے تھے۔ اب یہی مذاق اڑا رہے ہیں، میں دیکھا تیرے موبائل دکھاواں گا۔ یتیم بھتیجے کی شادی میں تایا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تسی رشتہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا سی، سانوں تے پوچھ لینا سی، چلو ہن کر لیا سی دعا ہی کر سکنے ہاں۔ ہاں کوئی نہیں، ہن تسی کڑی لے جاؤ، سی بارے تانوں فون کریں گے۔ اور خدا کے واسطے کس کا گھر اجاڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر، جس نے باپ کے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے کہا تھا ابو کیوں چلا گیا، سانوں بھی نہ لے جاتا، اسے پتہ ہے کہ تایا تایا نہیں رہے گا، چاچا چاچا نہیں رہے گا، ماما ماما نہیں رہے گا۔ یا اللہ عزتیں بھی بچا لے، اب ہمارے گھر کے دروازے سے جب گزرے گا یوں دیکھ کے گزرے گا، اللہ کھڑے ہونے سے بچا لینا۔ اگر کوئی بےہودہ کھڑا ہو کے یوں نکل گیا، مرنے والی کی چرپائی کی غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ میرے پیارو، جب یہ کردار جب میرے عزیزوں پوری دنیا کے کفر کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے تم تو مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود تم ہو۔ عائشہ بدار رضی اللہ عنہا، یہ 3 کھجوریں تیسری کھائی تھی، کہا نہیں یا رسول اللہ۔ جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس ماں نے نہیں کھائی تو یوں کر کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ عائشہ پھر وہ کھجور کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ ہر بچی نے اپنی اپنی کھا لی، تو ماں نے وہ کھجور توڑ کے گٹھلی نکال کے آدھی آدھی دے دی۔ عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا، کملی والے ماں نے کچھ نہیں کھایا، ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ عائشہ وہ کہاں گئی؟ ابھی یہاں سے گزر کے گئی۔ بلال، ابو ہریرہ، انس جلدی آ جا، دوڑ لگا کے جاؤ، جہاں وہ عورت نظر آئے نشانی یہ کہ 2 بچیوں کی انگلی پکڑ کے جا رہی ہے۔ آج ایسی سخاوت کر کے گئی، آج ایسی ماں کی ممتا کا اظہار کر کے گئی۔ اسے کہہ دو تیرے اخلاق پر، تیری ماں کی ممتا پر کملی والا تجھے جنت الفردوس کی جھولی پھیلا پھیلا کے بشارت دے رہا۔ کملی والے میرا رونا بند نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑوسن آئی سی، وہ سامنے بوا۔ عائشہ کیا ہوا؟ کہ جب میرے گھر میں آئی کہنے لگی عائشہ خدا بھلا ہوئے، اگر کہیں سے ہدیہ آوے تیرے گھر والے کے لیے کچھ چیز آوے، عائشہ تسی کھا کھو کے رج جاؤ، فاطمہ کے گھر بھی بھیج دو، غربا بلال کو بھی دے دو، پھر بچ جائے۔ عائشہ میرے بچوں پہ ترس کھا لینا، 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ، آپ نے عائشہ یہ 3 کھجوریں کیوں نہیں دی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے رکھی، یہ پیالہ دودھ کا کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ پھر اسے کچھ دیا؟ اللہ کے نبی تھا ہی کوئی نہیں، فرمایا یہ کب کام آئے گا؟ اماں کہنے لگی یا رسول اللہ ترس کھاؤ، آپ کھا لو، اللہ اس کے لیے بندوبست کر دے گا، مصلی پہ بیٹھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ بندوبست کر دے گا۔ فرمایا عائشہ تو نے کہہ دیا میں نے سن لیا۔ 3 کھجوریں پکڑا، رحمت عالم نے اپنی مٹھی میں یوں کر کے لی اور دودھ کا پیالہ لے کے اٹھے دروازے کی طرف چلے۔ اللہ اکبر۔ اے عائشہ مجھے جانے سے نہ روکنا، میں رج کے سو گیا اور امت بھوکی سو گئی تو دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی۔ آپ نے اما عائشہ کہاں چلی؟ کہ یا رسول اللہ میں دیکھوں گی، اسے روتا دیکھا ہنستا دیکھوں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صبح دیکھ لینا، نہ پیچھے نہ، پردہ ڈال دیا، حجرے کا دروازہ بند کر دیا، اس بوڑھی کو پڑوسن کو دے کے آئے، واپس
عائشہ تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے. عائشہ میں نے تجھے جانے سے کیوں منع کیا, میں نے دیکھنے سے منع کیوں کیا؟ اے عائشہ وہ لیتی میں اسے کھجور اور دودھ دیتا, عائشہ اس کی نظر تیرے پر اور تیری نظر اس پہ پڑتی, عائشہ وہ تجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جاتی. اس کا ہاتھ نیچے تھا, میرا ہاتھ اوپر تھا, دن گنتی کے ہیں, آج ایسے کل اللہ ایسے کر دیتا ہے. عائشہ میں اللہ اکبر حیا والا عزت والا نبی بنا کے بھیجا, میں نہیں چاہتا فقیر تیری نظروں میں گر جائے. عائشہ دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ عزت دے کے اٹھانے کے لیے آیا ہے. یہاں تو میرا عزیزو بہن کی بیٹی کو جہیز میں فرنیچر دے رہے ہیں, دنیا کو بتائے گئے مامے جتنا مامے نے چاچے نے روٹی دے پیسے خرچ کیتے. میں نے ایک بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا بچی کب سے تیرے ساتھ آنا جانا ہمارا تمہارے گھر میں ہے؟ اللہ یوں کر کے سر رکھتی ہے, تیرے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. کہنے لگی مولوی صاحب جس دن دلہن بنی تھی لال جوڑا پہنا تھا, ہنسی تو اسی دن اڑ گئی تھی, اور جس دن باپ مرا تھا اسی دن سے ہنسنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولوی صاحب برات والے دن چاچے نے لوگوں کے کانوں میں اتنا کہا تھا, انہوں کل تو کچھ نہیں سی, روٹی اسی دیتی ہے. بھتیجوں نے اتنا کہا تھا روٹی دی دی. مولانا سسرال کے سامنے مجھے اتنا رسوا کیا کہ زندگی گزر گئی, مجھے سر اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں چھوڑا ہے. یہ خیرات نہ میرے پیارو عرش کا سایہ اسے ہی نصیب ہوگا جو میرے عزیزو دائیں ہاتھ سے دے گا, بائیں ہاتھ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. میرے عزیزو اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا, اللہ اور بڑھا دے, لیکن وہ مال دے جس کا قیامت کہ اللہ سوال جواب نہ کرے, جس کا حساب نہ کرے. اللہ انہیں عزت دی, اللہ اور بڑھا دے, لیکن وہ عزت دے کہ قیامت کہ جس کے بارے میں حساب نہ کرے. اللہ نے تمہیں فصلوں میں باغ بہاریں دی, اللہ عزت عطا فرما دے. لیکن میرے عزیزو گندم کے ڈھیروں, چاول کے ڈھیروں, کماد کے کپاس کے ڈھیروں, دیکھ لینا اللہ اکبر اس کروئی میں اس کپاس کی چمک میں کوئی یتیم کے آنسو تو نظر نہیں آ رہے, کوئی غریب تو نظر نہیں آ رہا, کوئی بیوہ تو نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر میرے عزیزو امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ عصر کی نماز کے بعد